تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کا مراقبہ کر لیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ موت ہر کسی کو آئے گی، کسی کا وقت کم ہے دنیا میں، کسی کا زیادہ ہے۔ یہاں کسی نے رہنا نہیں ہے، اللہ جل شانہ کے پاس جانا ہے۔ ہر کوئی اللہ جل جلالہ کے سامنے قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ موت کے بعد بہت سے پچھتائیں گے، کفِ افسوس ملتے رہیں گے، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنی موت کے بارے میں سوچے کہ آخری گھڑیاں ہیں، جان نکلنی شروع ہوئی۔ پہلے پیروں سے روح نکلتی ہے، قدموں کی طرف سے۔ میرے قدموں سے روح نکل گئی، فرشتے روح لینے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں جو نیک عمل اور ایمان مضبوط والا ہوتا ہے، کبھی قبیح شکل و صورت میں آتی ہیں جو بدعمل ہوتا ہے۔ میری روح پیروں سے نکل کر ٹانگوں میں آ گئی، پنڈلیوں سے نکل کر گھٹنوں میں آ گئی۔ ابھی میرے سینے میں جان ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میرا دماغ ابھی کام کر رہا ہے، لیکن میں اپنے پیروں کو، قدموں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ ابھی روح نکل گئی، ناف تک آ گئی، آدھا دھڑ روح سے خالی ہے۔ ان پیروں سے میں چلتا تھا، مختلف معصیت کی جگہ میں، کاش میں نیکیوں کی طرف جاتا، نیک ارادے سے ایسے چلتا۔ اب اگر میں جانا چاہوں بھی تو میرے پیر اور میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ روح پیٹ میں آ گئی، پیٹ سے سینے میں آ گئی، سینے سے گلے میں اٹک گئی۔ اب آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں دنیا میں۔ پھر میری روح نکل گئی۔ آس پاس اعزاء و اقرباء، رشتہ دار بیٹھے ہیں، چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں، جن سے میں محبت کرتا تھا وہ بھی بیٹھے ہیں۔ لیکن اب جدائی آ گئی، کوئی مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتا۔ میری روح نکل گئی، سارے رو رہے ہیں، افسردہ ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے غسل کے لیے تختے پر لٹھایا گیا۔ اب تک میں اپنے پیروں سے چلتا تھا، اب مجھے چند بندوں نے اٹھایا، تختے کے اوپر لٹھایا۔ میرے کپڑے اتارے گئے جسم سے۔ اب تک پردے میں رہتا تھا، بے پردہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اب میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، اپنے بدن کو بھی نہیں چھپا سکتا۔ مجھے غسل دیا گیا۔ پہلے میں خود غسل کرتا تھا، اب پانی ڈال دیا گیا، پھر کفنایا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اب تک مختلف قسم کے سوٹ پہنتا تھا، مختلف درزیوں سے کپڑے سلواتا تھا، ابھی بغیر سلے ہوئے چادروں میں مجھے کفن دیا جا رہا ہے۔ کاش میں یہاں کے بارے میں پہلے سے سوچتا۔ کفن دے کر میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھایا گیا۔ اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر میرا آنا بند ہو گیا۔
وہ چاہنے والے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اعزاء و اقربا جلد دفنانے کی فکر میں ہیں۔ میرے اوپر جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنازے کے بعد مجھے قبر کی طرف لے جایا گیا۔ اب تک میں مختلف مکانات کے بارے میں سوچتا تھا، اس طرح مکان بناؤں گا، ویسا مکان بناؤں گا۔ مکان بنایا، کافی پیسے بھی خرچ کیے۔ اب 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، وہ بھی چاہے کسی کو نصیب ہو۔ قبر کے اندر مجھے رکھا گیا، میرے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ سارے لوگ اپنے اور پرائے سب چلے گئے، میں اکیلا قبر میں رہ گیا۔ قبر اندھیروں کا گھر ہے، تنگ گھر ہے، جس میں آدمی چل پھر نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے۔ قبر میں پوچھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ایمان والے جنہوں نے اپنی زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری ہے، وہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ایمان اور اپنی زندگی کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا، وہ غلط جواب دیتے ہیں۔ قیامت قائم ہو گئی، قبروں سے لوگ اٹھ گئے، اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارا رب، وہ قوی و قادر جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس بڑی ذات کے سامنے پیشی ہے۔ جس کی عدالت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس نے اتنی مہربانیاں فرمائیں، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، شریعتوں کو بھیجا، میں نے ان کی طرف رخ نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، میں اس کے لیے فارغ نہیں تھا۔ وہ رب العالمین، وہ خالق و مالک مجھ سے سوال کرتا ہے،